السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ابھی آپ لوگوں نے قیام اللیل میں سنا ہے۔ پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ کوئی بھی بری بات یا کسی کی غیبت اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا آدمی کسی کی کرے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی برائی کرے یا غیبت کرے، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من ظلم، وہ آدمی کسی کی برائی کر سکتا ہے، وہ آدمی کسی کی غیبت کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، کسی کو ستایا گیا، کسی کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اب وہ کسی سے شکایت کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے، وہ کسی کے پاس جا کے شکایت کرنا چاہتا ہے، مان لیجئے بادشاہ ہی سے کہنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص نے یہ ظلم کیا، تو اب یہ غیبت نہیں ہے، اب یہ برائی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ستایا گیا، اس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ آپ اگر یہ چاہیں کسی کی برائی دیکھ لیں، کسی کی غلطی دیکھ لیں اور اس کے بعد لوگوں میں اس کو بتانا، لوگوں میں اس سے کہنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیبت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا پیٹھ پیچھے کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی جو برائی ہم نے اس کی پیٹھ پیچھے جو بیان میں کر رہا ہوں یا کی ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تو میں بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی اس کے اندر پائی جائے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائی پائی نہ جائے اس کے اندر اور تم پیٹھ پیچھے اس کی بیان کرو تو یہ بہتان ہو جائے گا۔ وہ برائی ہے تو آپ اس کے جا کے کہیے، اکیلے میں کہیے، بھری مجلس میں نہیں، بھری محفل میں نہیں، اس کو سمجھائیے، اس کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ چیز اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کو ستایا جائے اور وہ جا کے پھر وہ برائی کرتا ہے بادشاہ کے پاس میں جا کے اور اس کے بارے میں تمام چیزیں بتاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ ایک موقع پر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے میرا پڑوسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی پھر آیا کہ اللہ کے نبی جینا دوہبر ہو گیا، بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑا صبر کرو، برداشت کرو۔ وہ آدمی پھر سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ پھر آیا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، بالکل رہنے نہیں دیتا، مجھے ستاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی بڑے نالائق قسم کے پڑوسی انسان کو مل جاتے ہیں، پریشان ہو جائیں گے آپ نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ پائپ لے کے سڑک دھو رہے ہیں۔ اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا پائپ پانی ہٹائیے اپنا، جا رہا ہوں نماز پڑھنے، چھینٹیں پڑ جائیں گی کپڑوں پہ، نہیں، آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر۔ پڑوسی کو کیا پریشانی ہے مجھ سے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو خیال تو رکھنا ہے نا کہ ہم سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو وہ صحابی تیسری مرتبہ ایک اللہ کے نبی اب تو بہت ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور گھر کا جتنا بھی سامان ہے سارا نکال کر باہر روڈ پہ رکھ لو، سڑک پہ رکھ لو،
انہوں نے نکال کے سارا سامان سڑک پہ رکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق. اب جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے کہتے ارے بھائی مکان ہے آپ کا اور یہ سڑک پہ آپ کیوں؟ تو کہا کہ وہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے اس لیے میں وہ مکان میں نہیں رہنا چاہتا. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ آدمی تو بڑا شریف لگتا ہے, بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے, اور جب ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا بااخلاق ہے اور تمام چیزیں اس کے اندر سب اچھی لگتی ہیں, اور یہ اتنا بدتمیز کہ پڑوسی کو جینے نہیں دے رہا ہے, پڑوسی کو رہنے نہیں دے رہا ہے. اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر. اب جو بھی نکلتا 2-4 صلواتیں سناتا اور چلا جاتا. اس نے دیکھا کہ یار ایسے تو میں پورے شہر میں مشہور ہو جاؤں گا. بھاگتا ہوا آیا, کہا کہ بھیا سامان لے کے اندر چلو, آج کے بعد کبھی نہیں ستاؤں گا, سامان لے کے آپ اندر چلیے. تو دیکھیے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پڑوسی کی شکایت کی, تو اس کی جو برائی تھی وہ پیارے نبی کو بتائی. تو اگر پریشان کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, تو آپ کسی ایسے آدمی کو اپنی وہ چیزیں بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے. ورنہ آپ یہ چاہیں کہ کسی کی برائی آپ نے دیکھ لی اور پیٹھ پیچھے بیان کرتے پھر رہے ہیں, دکانوں میں, مکانوں میں, بازاروں میں, یہاں وہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے, دیکھیے 6 پارے کی شروعات ہو رہی, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے کہ تم کسی دوسرے کی برائی کو ظاہر کرو, الا من ظلم, مگر تمہاری اوپر اگر ظلم کر دیا جائے تو تم اپنی اس شخص کی برائی کو کسی دوسرے کے پاس بیان کر سکتے ہو. یہاں سے شروعات ہو. اور آگے کی جو آیت ہے نا, ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء, تم کسی بھی بھلائی کو ظاہر کرو گے یا خاموشی کے ساتھ کوئی بھلائی کرو گے, او تعفو عن سوء, یا اپنے کسی بھی آدمی کو تم معاف کر دو گے. یہ 3 چیزیں بتائیں, کسی بھی نیک کام کو ظاہر کر کے کرنا, یا خاموشی کے ساتھ کرنا, یا آپ کو پریشان کیا گیا آپ نے اس کو معاف کر دیا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, بے شک اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا ہے اور طاقت رکھنے والا ہے. یعنی اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. زیادہ تر اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ورنہ ہماری ہر بات پہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. کتنے گناہوں پہ درگزر کرتا جا رہا ہے پروردگار. اور دیکھیے قدیرہ لا کے, یہ قدیرہ کی جو صفت آئی ہے قدیرن, یہ جو صفت اللہ رب العالمین کی آئی اس آیت کے اندر, اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ کان عفوا قدیرا, اللہ معاف کر دیتا ہے اور طاقت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ طاقتور ہونے کے باوجود, اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجود کہ وہ تم سے بدلہ لے سکتا ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دیتا ہے. تو تمہارے اندر بھی اگر بدلہ لینے کی طاقت ہو اس کے باوجود بھی تم معاف کر دیا کرو. ان اللہ کان عفوا قدیرا, اللہ بھی تم سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود وہ تم کو معاف کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور اللہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہ طاقت رکھنے کے باوجود جب معاف کر دیتا ہے تو تم بھی طاقت رکھنے کے باوجود تمہارے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی تم معاف کر دیا کرو. یہ بتایا اللہ رب العالمین, ان اللہ کان عفوا قدیرا کہہ کے بتایا. پارے کے اندر یہودیوں کا ذکر کیا اور یہودیوں کی ایک بہت ہی بڑا گناہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا, جہاں ان کے بہت سارے گناہ تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن کے حساب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش تو کی گئی, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا.
اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور 3 دن کے بعد پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہوئے، سولی سے اترے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب جو یہودیوں کا عقیدہ، انہوں نے کہا کہ سولی پر چڑھایا، ہم نے مارا، ہم نے قتل کیا. اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے بارے میں اور ان عیسائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، پھانسی پہ لٹکایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شک و شبہ ہو گیا. ہوا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے یہودیوں کی جب فوج آئی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، حواریوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان 12 میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا. یہ ہے اصل معاملہ. اب وہ آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا جب ہوا، یہودیوں نے لے جا کر اسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور یہ سوچ کے چڑھایا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن بعد میں کہنے لگے کہ ہمیں خبر تو یہ ملی تھی کہ عیسیٰ اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ میں جمع ہیں. اب اگر گنتے ہیں تو یہ تو 11 ہی بیٹھتے ہیں. اگر ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک عیسیٰ تھے تو یہ 11 ہوئے، اور اگر یہ 12 شاگرد تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قتل کرنے کے بعد خود ان کو ہی شبہ ہو گیا کہ ہم نے مارا کس کو ہے اور کس کو سولی پہ لٹکایا. یہودا نام کا ایک شاگرد تھا، اس کو سولی پہ لٹکایا. اور یہ یہودا کون تھا؟ یہ یہودا وہی آدمی تھا جس نے جاسوسی کی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم جس گھر میں داخل ہوں گے نا، تم اس گھر میں آنا، عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر ہے. تو یہ پیچھے 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 اس یہودا کے پہنچے. وہ جس گھر میں داخل ہوا، یہ یہودی بھی اسی گھر کے اندر داخل ہو گئے. لیکن جب گھر کے اندر پہنچے تو اللہ نے اسی جاسوس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی اور عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ شک و شبے میں کہ اگر یہ عیسیٰ تھے تو یہودا کہاں چلا گیا، اور یہ یہودا ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا یہ ہے مطلب. اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے، ایک نہیں بہت ساری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین دمشق کی مسجد کے مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا. عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور وہ مہدی جن کا نام ہوگا وہ حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے. ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے سے آسمان سے اتر کے زمین پر آئیں گے. یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں اور قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، کیونکہ آگے کی آیت بتا رہی ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس وقت کے جتنے بھی عیسائی ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں گے تو سارے کے سارے عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن نے بتایا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سارے کے سارے قیامت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اترتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور پھر آ کے ان کا کام کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. دجال کو ماریں گے اور اس طریقے کے جو بھی ان کے کام ہیں. اب یہاں پر کچھ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سوالوں کو ذرا غور سے سنو. ایک مرتبہ چند عیسائیوں نے کچھ مسلمانوں سے سوال کیے، کہا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ
اصل میں ہوا کیا؟ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. وہ عیسائی یہ بتانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ چند سوال سوچ کر لے کر آئے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر ہیں، زمین میں ہیں. اب بتاؤ، ایک آدمی بلندیوں پر ہے اور ایک آدمی زمین پر ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ اور ایک بات اور مجھے بتاؤ، تم نے کہا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. اب ایک آدمی جو سویا ہوا ہے اپنی قبر کے اندر اور ایک آدمی جو زندہ ہے، اب اگر کسی کو راستہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے سے یا سونے والے سے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق تو پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو اب دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ کون دکھائے گا؟ جو جاگ رہا ہے وہی دکھائے گا نا. اور آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ عیسائیت قبول کیجئے، تب آپ کو راستہ ملے گا، کیونکہ راستہ دکھانے والا جو آپ کے پاس میں تھا وہ تو آرام فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں اور باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا کیا، اور ہمارے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے ایک معجزے کے طور پہ پیدا کیا. بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ تو نارمل، آپ کے یہاں جو پیدا ہوئے وہ نارمل ہے، یہ تو سب جگہ ہوتا ہے. ہمارے جو نبی آئے وہ ایک معجزے کے طور پر آئے، اس لیے افضل ہے ہمارے نبی. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کے یہاں آپ کا جو قرآن ہے، اس قرآن کے اندر آپ کے نبی کا نام 5 جگہ آیا، 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد. اور جو ہمارے نبی گزرے ہیں، خود تمہارے قرآن کے اندر ہمارے نبی یعنی عیسیٰ کا ذکر آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ زیادہ آیا، کئی مرتبہ زیادہ. ان کا نام زیادہ آیا، آپ کے نبی کا نام کم آیا. تو ان عیسائیوں نے یہ چند سوال مسلمانوں سے کیے، جس میں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں اور انہی کے بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم لوگوں کو چلنا چاہیے. یہ 4 سوال تھے. اب کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کا؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ دیکھو، تمہارا یہ جو اعتراض ہے کہ ہمارے نبی آسمانوں پر ہیں، بلند ہیں، بلندیوں پر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جس کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے نبی کا وزن اتنا ہے، ہمارے نبی اتنے وزندار ہیں کہ آپ زمین کی طرف گئے. تو پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے نبی کا نام قرآن کے اندر کم آیا، ہمارے نبی کا زیادہ آیا، اس لیے ہمارے نبی افضل ہیں. اگر نام زیادہ آنے سے نبی افضل ہو جائیں تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نام تو موسیٰ کا آیا، تو پھر عیسیٰ سے زیادہ تو موسیٰ افضل ہو گئے. لیکن تم تو اس کو نہیں مانتے، تو جیسے تم نہیں مانتے ایسے ہم نہیں مانتے. تو نام زیادہ آنے سے افضل نہیں ہوتے. اگر نام زیادہ مرتبہ آنے سے افضل ہو جائے تو پھر عیسیٰ سے زیادہ موسیٰ کا نام قرآن کے اندر ہے، بتاؤ مانو گے؟ تو خاموش ہو گئے. کہا تیسرا تمہارا سوال اور اعتراض، تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بھی تھیں، والد بھی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں تھیں، والد نہیں تھے، معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے. اگر صرف والد کے نہ ہونے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت زیادہ ہو جائے تو پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماں بھی نہیں تھیں، باپ بھی نہیں تھے، تو بتاؤ تم مانو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ عیسائی تو نہیں مانتے اس بات کو. ان کی نظر میں جو کچھ بھی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
اور چوتھی بات تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، اب راستہ پوچھنے والا ہدایت جس کو چاہیے وہ کس کے پاس جائے گا؟ مان لیجئے ایک آدمی جاگ رہا ہے ایک پیڑ کے نیچے اور دوسرا آدمی سو رہا ہے، اب تیسرا آدمی آیا، راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ جاگنے والے سے پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹھا جاگ رہا ہے وہ خود انتظار کر رہا ہے کہ سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھوں۔ یہ جو جاگ رہا ہے یہ خود انتظار کر رہا ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں اس سے راستہ پوچھوں۔ تو اس طریقے سے ان کے چاروں اعتراضوں کو ختم کیا عیسائیوں کے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، دونوں کو میں نے دوسرے آسمان پر دیکھا۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت بیان فرمائی جس میں دو لوگوں کا رد کر دیا گیا۔ آیت کیا ہے؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کتنے نبیوں کے بارے میں بتا دیا اور کتنے نبیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ یعنی ہم نے بہت سے نبیوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا اور بہت سے نبیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس آیت سے، اس ٹکڑے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے بارے میں نبی کو بتا دیا ان چیزوں کے بارے میں نبی کو معلوم ہو گیا، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا تو پیارے نبی کو نہیں معلوم ہو پایا۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کچھ بتائے اور کچھ کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے۔ جس کے بارے میں بتا دیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اور جس کے بارے میں نہیں بتایا اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین جتنا بتا دیتا تھا اتنا پیارے نبی کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اور آگے کا جو ٹکڑا ہے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، جملہ پورا ہو گیا، لیکن تکلیمہ کا لفظ لا کے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ آئندہ چل کے کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہاں پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے من میں سوچا ادھر اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دیا۔ نہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ کے تاکید بیان کر دی کہ جس طریقے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ لفظ لا کے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ نے بات نہیں کی، اللہ رب العالمین کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، معتزلہ، خوارج اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بات کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ تو تکلیمہ لا کے تاکید بیان کر دی کہ ہے، ممکن ہے، اللہ نے بات کی ہے۔ اور اس کے آگے دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، غلو کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آیت دیکھیے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم دین کے اندر غلو نہ کرو۔ کسی بھی چیز کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینے کا نام کیا ہے؟ غلو ہے۔ کسی بھی چیز کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے اللہ نے جو بنایا، اس کو اس سے آگے لے جانا، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی ادب نہیں ہے، اس میں کوئی محبت نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑھا دو کیا ہوا، محبت ہے، ادب ہے. مان لیجئے ایک آدمی ڈاکٹر بن کے آیا، آپ جب تک اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا کورس کیا ہے اس نے، لیکن آپ اس کو محبت میں انجینئر بھی کہنے لگے تو یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ آپ اس کی بے عزتی تو نہیں کر رہے نا، آپ تو اس کی شان بڑھا رہے ہیں. ایک کورس تھا، آپ نے دوسرا اور لاد دیا اس کے اوپر. اس کے پاس ایک ٹائٹل تھا، دوسرا آپ نے اور بڑھا دیا، لیکن غلط تو کیا. جو ہے وہ کہیے. تو کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینے کا نام کیا ہے؟ اسی کو غلو کہا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ نے تو یہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر دین میں غلو نہ کرو. آج مسلمان پیچھے ہیں کسی سے؟ ہم نے دین کے اندر غلو نہیں کیا. آج دیکھیے اماموں کا رتبہ نبی کے برابر، نبی کا مرتبہ اللہ کے برابر. کتابیں اٹھا کر دیکھیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو عرش پر بیٹھا تھا اب وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا ہے. اور اس سے زیادہ آپ کیا غلو کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ اللہ تو بنا دیا، اب اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو عرش پر تھا. اور ایسی ایسی باتیں بیان کی کہ موضوع روایتیں، باہی تباہی روایتیں بیان کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ جو تم وحی لے کر آتے ہو تو کہاں سے لے کر آتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی وہ ایک پردہ سا ہے، بس پیچھے سے آواز آتی ہے، میں سن لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں اور چلا آتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب کی بار جب جاؤ تو پردہ ذرا ہٹا کے بھی دیکھ لینا کہ کون تمہیں وحی بتاتا ہے، کون تمہیں سناتا ہے. جبریل امین گئے اور پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. سنانے وحی دینے والے بھی وحی، پھر لے کر جبرائیل جس کے پاس آئے وہ بھی وحی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی آپ اور اوپر سے جو وحی نازل کر رہے ہیں وہی وہ بھی آپ. اس سے زیادہ غلو اور کیا ہوگا؟ کسی کے مقام کو اس سے زیادہ بڑھا دینا. اماموں کو نبی کے برابر، نبیوں کو اللہ کے برابر. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، اور اتنا نقش قدم پر چلو گے جس طریقے سے ایک بالشت اور یہ بالشت دونوں برابر ہوتا ہے. کوئی کمی تو نہیں ہوتی نا اس میں؟ جس طریقے سے یہ بالشت برابر ہوتا ہے وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور یہ ہاتھ دونوں جس طریقے سے برابر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے لگو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا، ایک جانور ہوتا ہے گوہ، فرمایا اس کے بل میں اگر کوئی داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی آدمی اس گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اس طریقے سے چلنے لگو گے. اب دیکھیے انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے راستے پر چل نکلو گے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پیارے نبی نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے راستے پر چل نکلو گے. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر بھی غلو آ گیا، اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ بنا دیا. آج کتابیں اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے واقعات آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے تو صرف بیٹا بنایا تھا، یہاں تو ساری ہی حدیں پار کر دی گئی ہیں. یہ ہے غلو. آج جتنا شرک پھیلا، جتنی بدعتیں پھیلیں، جو کچھ بھی آیا گمراہی کے نام پر اسلام کے اندر، یہ سارا غلو کے راستے سے آیا. بلا وجہ بے جا جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیجئے، میں منع نہیں کرتا. جس کی جو شان ہے اس کی وہ شان بیان کیجئے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بیان کیجئے، لیکن اس مقام و مرتبے میں اس شان میں غلو سے کام نہ لیجئے. کسی اور کی کیا بات کروں،
خود پیارے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو تم لوگ میرے مقام و مرتبے کو اس طریقے سے نہ بڑھا دینا جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم لوگ بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، بیٹا نہ کہنے لگنا۔ تو پیارے نبی تو خود بتا کے گئے، تو دین کے اندر غلو سے بچیے۔ آج قوالیاں سنیے، ایسی ایسے الفاظ اس کے اندر آپ کو ملیں گے جو سراسر شرک ہوں گے، بدعت ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، شرکیہ اشعار، قوالیاں، نعتیں اور موضوع روایتیں اور پتہ نہیں کیا کیا نکال رکھا ہے دین کے نام پر۔ تو دین کے اندر غلو سے بچیے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیجئے، لیکن جس کا جو مقام ہے اس سے اس کو آگے مت بڑھائیے۔ یہ آگے بڑھانا یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا تھا کہ اگر کوئی انجینئر ہو آپ اس کو ڈاکٹر بھی کہنے لگے تو یہ صحیح ہے؟ عزت کر رہے ہیں آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، جو ہے نہیں آپ کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو غلو کے تعلق سے اسلام نے منع کیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ جب شروع ہو رہی ہے تو شروعات ہی میں اللہ رب العالمین نے 10 ایسی چیزوں کو بیان کیا جو حرام ہے انسان پر، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ 10 چیزیں کون کون سی ہیں میں بتا رہا ہوں، آپ گنیے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جن چیزوں کی نسبت اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف کر دی جائے اس کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اب اس کے بعد میں ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، والمنخنقۃ، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جس کا گلا گھٹ گیا ہو، گلا گھٹ کر مر گیا ہو، یا جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ایسے جانور کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، والموقوذۃ، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو کسی تکلیف کی وجہ سے مر گیا ہو، والمتردیۃ، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو کسی بلندی سے گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ 2 جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا، ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، پھاڑ دیا ہو، چیر دیا ہو۔ لیکن آگے کا جو لفظ ہے الا ما زکیتم، اس کے مرنے سے پہلے اگر تم نے ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے نا۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو۔ اور 10ویں چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جس کو کسی آستانے پہ لے جا کر ذبح کر دیا گیا ہو۔ تو دیکھیے 4 چیزیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ، ذبح لغیر اللہ یا نظر لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں تو میں نے دوسرے پارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی۔ باقی کے گر کر مر جائے، دب کر مر جائے، سینگ سے مر جائے، ٹوٹ کر یہ تمام یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، اس میں کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 10ویں چیز ہے نا، وما ذبح علی النصب، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جس کو کسی آستانے پہ لے جا کر، نصب کہتے کس کو ہیں؟ نصب کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی جاتی ہو، یاد کر لیجئے اس کو، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی جاتی ہو اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کیا ہے،
بت ہے، مزار ہے، کیا ہے، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس کو نصب کہا جاتا ہے. اب دیکھو کیا فرمایا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اگر آستانوں پر ذبح کیا گیا، وہ جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے جس کو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی جگہ پر کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت ہوتی ہے، سجدے کسی دوسرے کے لیے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود اور قیام کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے، نظر و نیاز کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے، وہاں پر قیام کسی دوسرے کے لیے، وہاں دعائیں کسی دوسرے سے مانگی جاتی ہوں، کسی دوسرے کے سامنے فریاد اللہ کے علاوہ رکھی جاتی ہو، اگر کوئی بھی ایسی جگہ ہو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وہاں ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دو گے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اب ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ ذبح اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، لیکن لے کر کہاں پر گئے آپ؟ وہاں جہاں اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی جاتی ہے. اب وہاں اگر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کر رہے ہو تب بھی حرام ہے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم نے نظر مانی تھی کہ بوانا نام کی جگہ پہ جا کے اونٹ کو ذبح کریں گے. ایک جگہ تھی بوانا نام کی، کہا وہاں پہ جا کے ہم اپنے اونٹ کو ذبح کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 باتیں پوچھی اور آپ نے فرمایا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، اے میرے صحابی یہ بتاؤ کیا وہاں پرانے زمانے کا یعنی زمانہ جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا تو وہاں پہ نہیں لگتا؟ ایسا تو نہیں کہ وہاں کسی زمانے میں میلے لگتے ہوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں، وہاں کوئی میلہ نہیں لگتا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، اے میرے صحابی یہ بتاؤ، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، وہاں کوئی ایسا بت تو نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں جس کی پوجا کی جاتی ہو، عبادت کی جاتی ہو؟ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی نہیں، وہاں کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی، وہاں کسی بھی چیز کی پوجا نہیں کی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوفِ بنظرک، جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے، اور کیا ہے تو کھا نہیں سکتے. وما ذبح علی النصب کے اندر شامل ہے. تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر جو حرام ہے. آئیے اب اور آگے بڑھتے ہیں. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اگر تم 5 کام کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے اوپر کنفرم ہے، پکا. 5 کام کرنا ہے. کون سے 5 کام کرنا ہے؟ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان 12 سرداروں سے کہا جن کو 12 قبیلوں کے اندر نقیب بنا کر، سردار بنا کر بھیجا گیا تھا. کہا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کرنا ہے تمہیں جو میں تمہارے ساتھ ہوں؟ دیکھیے 5 کام گنا رہا ہے اللہ. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کی باتوں کو مانتے رہو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہو گے. اگر یہ 5 کام تم کرتے رہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ میں ہوں. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ میری طرف ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، تو اسے کتنے کام کرنا ہے؟ 5 کام کرنا ہے. نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، رسول کی بات کو مانیے اور اس کی مدد کیجیے. مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کی مدد کریے. مسجدوں کو، مدرسوں کو،
دین کو آپ اپنے ذریعے سے فائدہ پہنچائیے. مسجد کو طاقت پہنچاتے ہیں تو مسجد کو تقویت پہنچائیے, مدرسے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو مدرسے کو فائدہ پہنچائیے. آپ دین کی جس حساب سے بھی مدد کر سکتے ہیں, طاقت پہنچا سکتے ہیں, تقویت دے سکتے ہیں, تو آپ دین کی مدد کیجئے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو. یہ 5 کام کرتے رہو گے, انی معکم, اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ. آگے چل کے ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے, وہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا ہوگا, یاد بھی ہوگا. اس کو بس ایسی سرسری نگاہ سے بس بتا کے نکلتے ہیں سرسری طور پر. وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اور دونوں کا پھر وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی جس سال پیدا ہوتے تھے, اگلے سال ایک بیٹا اور ایک بیٹی جیسے پیدا ہوتے تھے. تو جیسے یہ بیٹا اور بیٹی اس سال پیدا ہوئے, یہ لڑکا اور لڑکی اس سال پیدا ہوئے, تو اس والے لڑکے سے اس والی لڑکی کی اور اس والی لڑکی سے اس والے لڑکے کی شادی کرا دی جاتی تھی. تو کیا ہوا کہ ایک سال حابیل پیدا ہوا اور ایک سال قابیل پیدا ہوا. حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی, اور جو قابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. تو شرط کے مطابق جو قابیل کے ساتھ خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل سے کرنا تھی, اور حابیل کے ساتھ جو بدصورت لڑکی پیدا ہوئی تھی شرط کے مطابق اس کی شادی قابیل سے کرنا تھی. قابیل نے دیکھا یار یہ تو میرے حصے میں بدصورت آ رہی ہے, اس کے حصے میں خوبصورت آ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ پیدا ہوئی تو میں اس سے کروں گا, اس سے کیوں کروں. یہ معاملہ پھنسا, اور اس کے بعد میں پھر اتنی بحث ہوئی, اور پھر وہ قرآن کا پورا آپ اٹھا کر دیکھیے, خود بھی پڑھیے قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ بات قتل تک پہنچ گئی. اب یہ حابیل جو تھا نا, یہ نیک آدمی تھا. اس نے کہا بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو, لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کسی نے مشورہ دیا ایک کام کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو, جس کی قربانی قبول کی جائے گی اسی کو اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کر دی جائے گی. تو اب جب قربانیاں پیش کی گئیں تو حابیل چونکہ نیک آدمی تھا, اچھی چیز لے کر اللہ کے راستے میں گیا, اور یہ قابیل اس کا تو کوئی عقیدہ کوئی ایمانی نہیں, یہ تو پہلے ہی سے بے ایمانی پہ تلا ہوا تھا, یہ بس ایسے ہی لے گیا کچھ بھی اللہ کے راستے میں اور ایک پہاڑ پہ رکھ گیا. اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ آگ آتی تھی آسمان سے, اور جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. تو آسمان سے آگ آئی, حابیل کی چیز کو آگ نے جلا دیا. بس یہ اور زیادہ حسد کرنے لگا اور زیادہ جلن رکھنے لگا, اور اس کے بعد میں اٹھا کے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا ہے, یعنی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا ہے. اور دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہے نا وہ حسد ہے, جلن, کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کے جلنا, کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کے برداشت نہ کر پانا. کسی کا عہدہ آپ پہ برداشت نہیں ہو رہا, کسی کا مال آپ پہ برداشت نہیں ہو رہا, کسی کی زمین و جائیداد آپ پہ برداشت نہیں ہو رہی, کسی کی کا بڑا خاندان آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, کسی کی دکانیں اور مکان آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں. یہ جلن, یہ حسد, یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ. اور دنیا میں ہی نہیں, آسمان پر بھی یہی سب سے پہلا گناہ تھا. شیطان کو کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جلن ہی تو ہوئی تھی, حسد ہی تو ہوئی تھی کہ یہ میں اس کو سجدہ کروں, اس کو میرے سامنے بنایا, مٹی سے بنایا, میں سجدہ کروں. آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد, زمین پر بھی پہلا گناہ حسد. تو کسی سے حسد مت رکھیے, جلن مت رکھیے. حسد اور جلن رکھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ میں آپ کو ایک لفظ میں بتا دوں. اگر آپ پہ کسی کا عہدہ, کسی کی ذمہ داریاں, کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کی خوبصورتی, کسی کی زمین و جائے اولاد, اگر آپ پہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, حسد کرتے ہیں, جلن ہے دل میں. حسد کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کا نقصان ہو جائے, اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہونا چاہیے, جانا چاہیے اس کے پاس سے. یہ ہے حسد. اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے پاس ہے تو رہے, اللہ مجھے بھی دے دے, اس کو رشک کہتے ہیں. اس سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, اس سے منع نہیں کیا. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس میں ہے, آپ کے پاس میں بھی رہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے, یہ چیز اچھی ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں اچھی بات ہے. نہیں, اس کے پاس ختم ہو, پھر مجھے ملے تو ملے, نہیں ملے نہ ملے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حسد ہے, اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں حسد کیا ہے. حسد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. اللہ نے جس کو جو دے دیا اس پہ آپ راضی نہیں ہیں, آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھئی؟ حسد کا کیا مطلب ہے؟
اللہ نے کسی کو دولت دے دیا, آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, کیا مطلب؟ اللہ نے جس پہ جو تقسیم کر دیا, آپ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہی نہیں ہیں, آپ کو اعتراض ہے یہ کیوں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے حسد. اس لیے اپنے دل کو صاف کرو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا. اور یہودیوں کے تعلق سے کہا گیا ان کے اندر بھی یہی گناہ سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ یہی گناہ ان کے اندر ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, بہت ہی خراب چیز ہے, اس کو نکالیے اپنے دل سے. تو اس نے قتل کر دیا, اور اس کے بعد میں پھر وہ ایک کوا آیا اور اس نے دوسرے کوے کو دفن کیا زمین کے اندر. تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے زمین میں دفن کرنے کا, تو پھر اس نے اپنے بھائی کو بھی زمین پہ دفن کر دیا. اس طریقے سے وہ پورا قصہ اور پورا واقعہ بیان کیا گیا. اس کے جسٹ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ سے, بغیر کسی بات کے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے ایک انسان کو مارنے کا گناہ اتنا ہے جیسا کہ آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مار دیا. آپ نہیں قتل کر سکتے, قتل کا گناہ اتنا خطرناک. ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو قتل کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز, جو جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ شادی شدہ زانی ہو. رجم کرنے کا حکم ہے نا, شادی شدہ زانی رجم کرنے کا حکم ہے, اس کو مارا جا سکتا ہے. دوسری, اس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے, بدلے میں اس کو قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا, مرتد ہو جائے اگر کوئی آدمی تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 شرطیں ہیں, شکلیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے. اور یہ جو 3 شکلیں میں نے بتائی ہیں, کون اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے, ہم کریں گے؟ جی نہیں, حکومت کرے گی. اس دور کی حکومت کرے گی, اس دور کے ملک کے حکمراں کریں گے, ہم اور آپ نہیں کریں گے. اور اگر حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے تو جس کی حکومت ہے اس کے پاس میں مقدمہ پہنچے گا اور جیسا فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا. آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے, آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کسی نے ایک آدمی کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے تمام دنیا کے انسانوں کی جان بچا لی. اسلام کے اندر کسی کی جان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک کو مارا تو سب کو مارنے کے برابر, اور اگر ایک کو بچا لیا تو سب کو بچانے کے برابر اسلام نے قرار دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے انسان کی جان کی اہمیت اسلام کے اندر. آج میڈیا کتنا بدنام کرتا ہے, اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اسلام کے اندر جانوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے, کوئی ویلو نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, جو جب چاہتا ہے جیسا کر دے. یہ سب اسلام کی تعلیمات آپ پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اسلام کیا کہتا ہے. اگر آپ کو صحیح چیز چاہیے تو آپ اسلام کو پڑھیے, مسلمانوں کو نہیں. مسلمانوں میں تو سب طریقے کے آپ کو ملیں گے, جھوٹے ملیں گے, شرابی ملیں گے, جواری ملیں گے. آپ ان کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام ایک الگ چیز ہے, آپ اس کو پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اور آگے کی جو آیت ہے اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا تعلق وسیلے سے ہے, اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو آپ لوگ میری طرف توجہ کیجیے اور سنیے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کا قرب تلاش کرو. وسیلے کے معنی عربی زبان میں قرب ہوتا ہے. کسی آدمی کے قریب ہونا ہے تو کون سے ایسے کام کیے جائیں جس سے ہم اس کے قریب ہو جائیں, یہ ہے عربی زبان میں وسیلے کے معنی.
لیکن اردو میں وہ معنی نہیں ہے جو عربی میں ہوتے ہیں. اردو میں وسیلے کے معنی ہوتا ہے ذریعہ, کسی سے کہیں دوسری جگہ پہ پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور پھر ہم نے اس پہ ایک چیز اور بنا لی کہ دعاؤں کے اندر بھی وسیلہ لگانے لگے. وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے, وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جائز وسیلہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز وسیلہ, ایک مشروع اور ایک ممنوع. ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ہم پورے طور پر وسیلے کا انکار نہیں کرتے. جن کا یہ خیال ہے کہ اہل حدیث جماعت کے لوگ وسیلہ مانتے ہی نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیجئے. ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں, لیکن اس وسیلے کے جو جائز وسیلہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جو ناجائز وسیلہ ہے اس وسیلے کے قائل نہیں. جائز وسیلہ کون سا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آپ مان لیجئے آپ دعا کر رہے ہیں, غور سے سنیے, آپ مان لیجئے دعا کر رہے ہیں, تو آپ اس میں اپنی دعا کے اندر اللہ کے جو اچھے نام ہیں ان ناموں کا حوالہ دیجئے. اے اللہ تو رازق ہے, رزاق ہے, روزی دینے والا ہے, اے میرے پروردگار مجھے بھی روزی عطا فرما. تو دیکھیے آپ نے اس کے ایک اچھے نام کا وسیلہ لگایا کہ تو یہ ہے اس لیے مجھے یہ دے. اے اللہ تو رحیم ہے, ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ تو خبیر ہے, خبر رکھنے والا ہے, ہمارے حالات کو بہتر بنا دے. اس طریقے سے اس کے جو اچھے نام ہیں آپ نے ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کی, یہ جائز ہے, جائز وسیلہ. نیک اعمال کے ذریعے سے بھی وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. بخاری شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 آدمی ایک سفر میں جا رہے تھے اور جب طوفان آیا تو اس طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے. یہ گئے تو بچنے کے لیے تھے, لیکن طوفان میں ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پہ آ کر فٹ ہو گئی, جیتے جی قبر بن گئی. اب سوچنے لگے کیا کریں. تینوں نے مشورہ کیا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی اچھا عمل کیا ہو تو اللہ کو اسی کا حوالہ دو. ایک آدمی آگے بڑھا, کہنے لگا اے میرے پروردگار میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں غریب آدمی ہوں, بکریاں چراتا ہوں, شام کو جب اپنی بکریاں لے کر آتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ دور نکل گیا, ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے. جب میں لوٹ کر آیا تو سو رہے تھے. میں نے دودھ نکالا, ان کے پیروں کے پاس میں جا کے کھڑا ہو گیا. میری بیوی بچے بھوکے تھے, لیکن اے میرے پروردگار میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے ان کو پلانا ضروری نہیں سمجھا, اور اے میرے پروردگار میں اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا. جگاتا ہوں تو نیند کھل جائے گی, نہیں جگاتا ہوں تو بیوی بچے بھی بھوکے ہیں. رات کے کسی حصے میں میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی, میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا, اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا. اے میرے پروردگار میں تجھے خوش کرنا چاہتا تھا, اس کے علاوہ میرا کوئی اور سوچ نہیں تھی, کوئی اور طریقہ نہیں تھا, میں صرف تجھے خوش کرنا چاہتا تھا. اے اللہ اگر یہ کام تجھے میرا پسند آیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے. اس طریقے سے ایک ایک کر کے سب نے دعا کی. دیکھیے نیک عمل کا وسیلہ دے رہے ہیں. دوسرا آگے بڑا, کہنے لگا ہے میرے پروردگار میں اپنی چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا اور ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ میں مجھے رات گزارنے کا موقع مل جائے. ایک بار وہ بڑی مجبور ہو گئی, مجھ سے 100 دینار ادھار لینے کے لیے آئی. میں نے وہ 100 دینار اس شرط پر دیے کہ تو میرے ساتھ میں ایک رات گزارے گی. جب میں اس کے پاس میں پہنچا, میں اکیلا تھا, کمرہ بند تھا, اندھیرا تھا, میری چچا کی بیٹی میرے پاس میں تھی, تمام کی تمام چیزیں موجود تھیں گناہ کرنے کی. جب میں اس کے پاس میں پہنچا وہ مجھ سے کہنے لگی او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اور یہ چیز کو اللہ نے نکاح کے ذریعے سے حلال کیا ہے تو اس کو بغیر نکاح کے حلال نہ کر. اے میرے پروردگار تیرا نام سننے کے بعد میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. 100 دینار بھی معاف کر دیے اور میں نے وہ غلط کام بھی نہ کیا. اے اللہ اگر تو میرے اس کام سے راضی ہو گیا ہو تو اے اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ نکل کے چلے جائیں۔ تیسرا شخص آگے بڑھا، کہنے لگا میں نے کچھ مزدوروں کو اپنے پاس میں مزدوری کرنے کے لیے رکھا تھا، شام کے وقت میں نے جب سب کی مزدوری بانٹی تو ایک مزدور مجھ سے ناراض ہو کر بغیر مزدوری لیے چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کو تجارت میں لگا لیا اور اس کے پیسے سے میرے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت، بکریاں، ریوڑ، غلام، بہت سارا سامان ہو گیا۔ کئی سال کے بعد وہ مزدور میرے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو میرے یہاں مزدوری کرنے آیا تھا اور بغیر مزدوری لیے واپس چلا گیا تھا، مجھ سے لڑ کر گیا تھا، اس لیے آج تک تیری شکل مجھے یاد ہے۔ کہا کہ اب میں مزدوری لینے آیا ہوں، دے دے۔ کہا یہ ریوڑ، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ سامان، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، میں غریب آدمی ہوں۔ کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سارا سب کچھ اسی کے پیسے سے کمایا ہوا ہے تو وہ سارا لے کر چلا گیا، میں نے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں روکی۔ اے میرے پروردگار اگر یہ کام تجھے میرا پسند آیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پوری چٹان ہٹ گئی اور تینوں کے تینوں نکل کر چلے گئے۔ تو اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، نیک عمل کا وسیلہ، پہلا اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ، دوسرا عمل صالح کا وسیلہ، اور تیسرا کسی زندہ آدمی سے دعا کرا لی جائے۔ زندہ آدمی سے دعا کیوں؟ یہ زندہ کی شرط کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام دعا کرانے کے لیے آتے تھے اور کئی مرتبہ آئے، دعا کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے لیے دعا کی، لیکن کب کی؟ آپ نے اپنی زندگی میں کی۔ لیکن جب نبی کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے ہو دعا کے لیے کس سے کہا؟ نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چلیے اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اگر حضرت عمر چاہتے تو نبی کی قبر مبارک کے پاس میں آ کے بھی تو کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، جیسے آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان زندہ ہو، زندگی میں اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اس کے انتقال کے بعد اس سے نہیں کہا جا سکتا دعا کے لیے۔ تو یہ تین وسیلے، نیک اللہ کے اچھے نام، نیک اعمال، اور کسی بزرگ سے یا کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے دعا کے لیے کہنا جب وہ زندہ ہو، یہ تین جائز وسیلے ہیں۔ ان تینوں جائز وسیلوں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پر ناجائز وسیلے لگانا، ایسے وسیلے جس سے اسلام نے منع کیا، یہ غلط ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے، یہ چیز غلط۔ جو صحیح چیز ہے آپ اس کا استعمال کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات بتائیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو تو کون سی دعا پڑھو؟ کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے دعا کی اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہوتی ہے۔ آپ التحیات میں بیٹھے آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور میں نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، آپ نے کسی کا وسیلہ نہیں لگایا،
جب آپ مسجد میں داخل ہوئے وسیلہ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے وسیلہ نہیں لگایا، آپ نماز میں بیٹھے وسیلہ نہیں لگایا، آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے وسیلہ نہیں لگایا، اور ساری دعائیں آپ کا یقین ہے کہ اللہ نے قبول کی ہوں گی اور اللہ قبول کرے گا، پھر کیا وجہ ہے کہ جب نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو آپ کو وسیلہ یاد آ گیا؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بغیر وسیلے کے ملے گا ہی نہیں، اور پورے دن آپ بغیر وسیلے کے ہی مانگتے رہے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ تو ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تب وسیلہ ہی چاہیے، ورنہ سارے دن، پورے دن، پوری زندگی آپ دعائیں بغیر وسیلے کے مانگتے رہیں اور اللہ قبول کرتا رہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں ضرورت نہیں تو یہاں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو یہ ناجائز وسیلے. اب اس میں ایک دو باتیں اور سنیے، بتاتا ہوں آپ کو، بڑے کام کی باتیں. اب جو لوگ ناجائز وسیلہ لگاتے ہیں، ممنوع وسیلہ لگاتے ہیں، بڑی پیاری پیاری مثالیں دیتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، وسیلہ اگر اسلام کے اندر حرام ہے تو یہ بتاؤ کہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ جاؤ گے؟ بغیر زینے کے چھت پہ چلے جاؤ گے؟ چھت پہ پہنچ جاؤ گے؟ اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ اب آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چھت تک پہنچنے کے لیے آپ نے سیڑھی کا وسیلہ کیوں لگایا، تو جواب یہ ہے کہ چھت ہم سے دور ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑی. اللہ بھی ہم سے دور ہے. قرآن بیان کرتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ گردن پہ جو موٹی رگ ہوتی ہے نا، ہاں، ہم اپنے بندے کے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. چھت پر جانے کے لیے زینے کی ضرورت اس لیے پڑے کہ وہ ہم سے دور ہے. اگر وہ چھت نیچے آ جائے تو مجھے بتاؤ تو کتنے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی؟ پڑے گی ضرورت؟ نہیں پڑے گی نا. اللہ ہم سے قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں. اب اس پہ اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ جج تک پہنچنا ہو تو وکیل کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اللہ رب العالمین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو جج ہوتے ہیں یہی سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مقدمات کو سنتے ہیں، یہی والا جج سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ؟ ان ججوں کی اوقات ہے، یہ ہیں کون؟ یہ اللہ کے بندے ہیں. آپ ان کو اللہ سے ملا رہے ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ بیچارے 10 بجے آتے ہیں اور شام کو 4 بجے عدالت میں تالا لگا کے چلے جاتے ہیں کہ اب اگلے دن سنیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے کیا کہ 10 بجے جائیں گے، 4 بجے تک سنیں گے، اس میں بیچ میں چائے بھی پئیں گے، سموسہ بھی کھائیں گے، تھوڑی دیر کمر بھی سیدھی کریں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہی والا جج سمجھ رہے ہیں کہ رات بھر آرام کریں گے؟ جیسے جج صاحب رات بھر نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ بھی رات بھر کسی کی نہیں سنے گا؟ نہیں نا. تو پھر آپ ان سے کیوں ملا رہے ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، آپ کیسے ان کو ملا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو، تو وزیر کا وسیلہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ بادشاہ ہمیں جانتا نہیں. بادشاہ سب کو جانتا ہے کیا؟ بادشاہ، کسی بھی ملک کا بادشاہ اپنے ملک کے ہر آدمی کو جانتا ہے. تو جب نہیں جانتا تو وزیر کا وسیلہ لگایا. وزیر بتائے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ بھی ہمیں نہیں جانتا؟ ہاں، اللہ جانتا ہے نا، تو وسیلے کی ضرورت پڑی. تو یہ کہنا کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بادشاہ ہمیں جانتا نہیں ہے. اللہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے اندر جو تمہارے راز ہیں ان رازوں کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا اور دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں جو خیال آیا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اس بادشاہ سے آپ ملا سکتے ہیں؟
اور جج سے اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ تو بیچارہ تھکا ہارا 10 بجے آتا ہے، 4 بجے نکل جاتا ہے، رات بھر آرام کرتا ہے، آپ اس کو اللہ سے ملائیں گے؟ اور کیا آپ چھت کو اللہ سے ملائیں گے؟ نہیں نا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ تو وسیلے کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ جو جائز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، یہ تمام کے تمام ناجائز ہیں۔ کسی بھی ولی کا وسیلہ، بزرگ کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں جب وہ زندہ ہو، انتقال کے بعد نہیں۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، پھر دنیا کے اور ولیوں کی اوقات کیا ہے؟ تو یہ ہے اصل معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ جنت کے اندر ایک جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم دعا مانگا کرو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو جگہ ہے نا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے۔ اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ وہ جگہ اللہ رب العالمین جنت میں پیارے نبی کو دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو وسیلے کے تعلق سے بات سمجھ میں آئی؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں بات کو ختم کرتا ہوں، بس ایک بات اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ قرآن کے اندر صرف اتنا بیان ہے۔ کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ مان لو کسی نے کسی کی مسواک چرا لی، کسی نے کسی کا پین چرا لیا، کسی نے کسی کا رومال ٹوپی چرا لی، ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اور کاٹو تو کتنا کاٹو، یہاں سے کاٹو، کوہنی سے کاٹو، کاندھے سے کاٹو، کہاں سے کاٹو، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا ہاتھ ہے، کہاں سے کاٹو، یہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جتنا قرآن کو ماننا ہے اتنا ہی حدیث کو ماننا پڑے گا۔ آپ حدیث کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں مسلمانوں، غور سے سننا، بڑی دلچسپ بات ہے، بس لاسٹ بات۔ دیکھو کیا فرمایا اللہ نے، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کا ذکر ہے تو پہلے مرد کا ذکر ہے بعد میں عورت کا۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ چوری کا ذکر آیا تو پہلے مرد بعد میں عورت، زنا کا ذکر آیا تو پہلے عورت بعد میں مرد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر چوری مرد کرتے ہیں، عورتیں کم ہوتی نا چور۔ اب آپ اپنی بیویوں کے بارے میں نہ سوچنے لگیے بھائی کہ اس نے میرے 100 روپے نکالے تھے، اس نے میرے 500 روپے نکالے، یہ سب نہیں چل رہا ہے یہاں۔ تو وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اکثر مرد ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیے عدالتوں میں، تھانوں میں، جیلوں میں، تو آپ کو مرد ملیں گے، عورتیں بہت کم ملیں گی۔ تو چوری کا ذکر ہے تو پہلے مرد بعد میں عورت، اور جو زنا کا ذکر ہے تو پہلے عورت بعد میں مرد۔ یہاں عورت کو پہلے مقدم کیوں کر دیا زنا کا؟ اس لیے کہ جب تک عورت کی طرف سے سگنل نہ ملے مرد زنا نہیں کر سکتا۔ جب تک عورت کی طرف سے سگنل نہ مل جائے مرد زنا نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ راضی نہ ہو وہ اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجہ بنتی ہے، اس لیے یہاں پہلے عورت کا ذکر ہے بعد میں مرد کا، چوری میں مرد کا پہلے ذکر ہے بعد میں عورت کا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔